بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی فضیلت۔ روزہ رمضان المبارک کی بہت اہم عبادت ہے۔ اس کی فضائل پر مشتمل چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ افطار کے وقت تک دعا کرتے ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجا دی جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عن قریب میرے نیک بندے مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آئیں گے۔ نمبر 4، اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دی جاتی ہے اور لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں جا سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، کیا یہ شب قدر ہے؟ ارشاد فرمائے، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کام ختم ہونے کے وقت دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے ایک دن رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور پھر تمام عمر کی روزے بھی رکھے تو اس ایک روزے کے بدل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور روزہ پھاڑ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں جھوٹ، غیبت اور اس قسم کے ناجائز کام کیے جائے، لہٰذا روزہ کی حقیقی فوائد اور ثمرات اس وقت حاصل ہوں گے جب انسان ان گناہ کی چیزوں اور لا یعنی کاموں سے بچا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی جب وہ روزہ افطار کرتے وقت مانگتا ہے، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسری مظلوم انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ اے بندی میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جائے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ قریب حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی زینہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری زینہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ علیہ السلام خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جبریل میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلی درجہ پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسری زینے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسری درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں آئے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بھی مراد نہیں رہتا۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی غازی کو سامان جہاد دیا، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔